اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابواب الجنہ، جنت کے نام۔ اہل جنت کی آمد پر فرشتے جنت کے دروازے کھولیں گے۔ دروازوں میں داخل ہوتے وقت فرشتے اہل جنت کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے۔ جنت کے خازن فرشتے ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 73۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا خازن دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا، کون ہے؟ میں جواب دوں گا، محمد۔ خازن کہے گا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت کے بعض دوسرے دروازوں کے نام یہ ہیں: باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، مثلاً 2 گھوڑے، 2 تلواریں وغیرہ، اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ ہے بہتر صلہ تمہارے اتفاق کا جو اہل صلاۃ سے ہوگا، اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ جو اہل صدقہ سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ جو اہل سیام سے ہوگا وہ باب الریحان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کے برابر ہے۔ بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام باب الایمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شفاعت میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے گا، اے محمد، اپنے امت کے ان لوگوں کو باب الایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہیں، یعنی اگر کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے،
جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر بحرین کے ایک شہر کا نام ہے کے درمیان ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ شام کے ایک شہر کا نام ہے کے درمیان ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے 70,000 افراد بیک وقت باب الایمن سے داخل ہوں گے، کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد یا 7 لاکھ، حدیث کے راوی ابو حازم کو یاد نہیں رہا کہ 70,000 یا 7 لاکھ افراد اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی سارے بیک وقت داخل ہوں گے۔ ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم شریف کی دوسری حدیث سے 70,000 کی تعداد ثابت ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، پاک دامن اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی داخل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ 3 نابالغ بچوں کی فوت ہونے پر صبر کرنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو سکے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سوموار اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ ان دونوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں مل جائیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان شریف کا پورا مہینہ جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتی ہوں جنت کی یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہیں کوئی غلطی یا کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔